جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جو یوم سب ایام میں سب سے عظیم ہے، جمعہ کریم ہے، جمعہ کریم ہے۔ السلام علیکم۔ الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد، وقال فيشفعان، أو كما قال۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، رمضان المبارک ہمارے اندر موجود ہے، جس کی ہم پچھلے جمعے تمنا کر رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے اور پھر رمضان کی برکات نصیب فرما دے۔ وہ رمضان آ گیا ہے، اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچا دیا، رمضان ہمارے گھروں میں آ گیا، ہمیں کہیں جانا نہیں پڑا، وہ ہمارے پاس آ گیا ہے، برکتیں لے کر آیا ہے، ہم نے ان برکتوں کو سمیٹنا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے آیت میں نے جو پڑھی ہے اس میں بھی دونوں کا ذکر ہے، رمضان اور قرآن، اور حدیث جو پڑھی ہے اس میں بھی دونوں کا ذکر ہے، رمضان اور قرآن۔ آیت میں تو اللہ تعالی نے فرمایا یہ مہینہ رمضان کا وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس کے اندر ہدایت ہے، اور حق اور باطل کے اندر تمیز اور فرق کرنا اس کے اندر سکھایا گیا ہے۔ جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اور حدیث پاک میں جو آیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان، روزہ سیام کا لفظ فرمایا، اور قرآن، یہ دونوں بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ، رب کا لفظ ہے، میرے رب، اس نے میری وجہ سے دن کو نہ کھایا نہ پیا نہ شہوت کو پورا کیا، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں، آپ اس کی بخشش کر دیں۔ اور رمضان قرآن پاک کہے گا اے میرے رب، میری وجہ سے اس نے رات کو
سونا اور دیگر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر مجھے تلاوت کیا یا تلاوت سنتا رہا، تو میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں اسے بخش دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے فَيُشَفَّعَانِ، ان دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، اللہ تعالیٰ جس کے حق میں یہ سفارش کریں گے اس کو بخش دیں گے۔ یہ بڑی خوشخبری ہے، بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں دی، قرآن اور روزہ۔ یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے، بہت سی حدیثوں میں ان کی فضیلت آئی ہے۔ رمضان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزی به۔ آدم کے بیٹے کا ہر عمل نیک 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ انسان کے نیک عمل کا ثواب کم از کم 10 گنا، اس سے بڑھ کر 700 تک بڑھتا چلا جاتا ہے۔ الا الصوم، مگر روزہ جو ہے اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ کتنا بڑھتا ہے۔ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا۔ تو جتنا کوئی بڑا ہوتا ہے اپنی عزت، اپنی شان کے مطابق ہدیہ، تحفہ، بدلہ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مائی آئی، اس نے عرض کیا مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ وہ ایک چھوٹا سا برتن لائی، حاضر کر دیا کہ اس میں تھوڑا سا شہد ڈال دیں، میری ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس مائی کو ایک مشکیزہ شہد کا دے دو۔ بعض حضرات نے عرض کیا یا امیر المومنین، اس مائی کی ضرورت تو 1 کپ سے پوری ہو سکتی ہے، اس واسطے وہ ایک چھوٹا کپ کی طرح برتن لائی ہے، تو آپ نے اس کو مشکیزہ دے دیا۔ مشکیزے میں تو کافی شہد ہوتا ہے، یہ فلسفہ سمجھ نہیں آتا، آپ نے اتنا کیوں اس کو دے دیا؟ فرمایا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا ہے اور ہم اپنی شان کے مطابق اسے دیں گے۔ تو اللہ سے بڑی شان والا کون ہے؟ اس واسطے جو آدمی اللہ سے معافی مانگے تو خواہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور رحمت سے بھی نواز دیتے ہیں۔ کاٹ پڑ گیا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، بارش بند ہو گئی، کھیتیاں اگنا بند ہو گئی، تو استسقاء کے لیے باہر تشریف لے گئے، لوگوں کو جمع کیا، دعائیں مانگی، بارش نہیں برس رہی۔ یا اللہ ہم نے تو اپنی طرف سے سب کچھ کر دیا، اتنے لوگ جمع کیے، پھر بھی بارش نہیں ہو رہی۔ وحی آئی موسیٰ، اس مجلس میں ایک شخص ہے جس کی وجہ سے وہ اتنا گناہگار ہے کہ اس کی نحوست سے میں نے بارش کو بند کر دیا ہے، جب تک وہ اس میں ہے تو یہ بارش نہیں آ سکتی۔
یا اللہ پھر اس کی نشاندہی کر دیں، ہم اس کو نکال دیں باہر، پھر بارش برسا دیں۔ فرمایا یہ میری شان کے لائق نہیں، میں تو ستار ہوں، پردہ ڈالتا ہوں، ستار ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں پردہ ڈالو۔ من ستر مسلمن ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی کسی کے عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر دنیا اور آخرت میں پردہ ڈالے گا۔ تو میں اس کی پردہ دری کیسے کروں؟ اچھا، اس آدمی نے بھی سن لیا۔ کچھ دیر کے بعد بادل بنا، بارش برس گئی۔ تو یا اللہ آپ نے کہا ایک آدمی ہے جس کی وجہ سے بارش بند ہے، بندہ تو اس مجلس سے کوئی نہیں گیا، بارش برس گئی، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا جس کی وجہ سے میں نے بارش بند کی تھی اسی کی وجہ سے میں نے بارش جو ہے دے دی۔ اس بندے نے وہیں بیٹھ کر ایسے سچی توبہ کی، وہ کہتا ہے میں اگر نہیں جاتا تو بارش نہیں برسے گی، اگر جاتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا، سب لوگ کہیں گے وہ گناہگار ہو جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بارش بند تھی۔ میں اب کروں تو کیا کروں؟ میں یا اللہ تحدل سے خلوص کے ساتھ میں یہیں بیٹھ کر آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ گناہ میں نہیں کروں گا، جو کر چکا ہوں وہ تو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کے گناہ معاف کر کے بارش برسا دی۔ تو اتنا اللہ مہربان ہے، بڑا مہربان، بڑا ہی مہربان ہے۔ ہم لوگوں سے دوستیاں لگاتے ہیں اپنے خالق اور مالک سے جو بن مانگے ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے، وہ اس سے ہم اپنا تعلق نہیں جوڑتے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، اس کا ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غنی کی اور حمید ہے، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے لوگ نیک بن جائے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں، سارے برے بن جائے تو میرا کوئی نقصان نہیں۔ یہ لوگوں کا اچھے بننے میں اپنا فائدہ ہے اور برا بننے میں نقصان بھی اس کا اپنا ہے۔ اور ایک قاتل کو بڑی سزا ہے، اس کا اس سے قصاص لیا جاتا ہے اگر کسی کو ناجائز اس نے قتل کر دیا، اور اگر مومن کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا تو فرمایا اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا۔ لیکن حدیث پاک میں آتا ہے 100 آدمی کا قاتل ہے، اس نے جب توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ اس واسطے بڑے سے بڑا گناہگار اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت کا ہمیشہ امیدوار رہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ صرف امید ہی رہے اور ڈرے ہی نہ، جو ڈرے ہی نہ، ایسا نہیں۔ انسان کا ایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے خوف اتنا ہے اگر آسمان سے اعلان کر دیں کہ صرف ایک بندہ ہی جنت میں جہنم میں جائے گا باقی کوئی نہیں جائے گا تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ خوف اتنا ہے اور امید بھی مجھے اتنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ ایک بندہ ہی جنت میں جائے گا تو پھر بھی امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا۔ امید اور خوف کے درمیان اپنے ایمان کو رکھنا ہے۔ خوف جب ہمارے دل میں ہوگا تو نافرمانی نہیں کریں گے، جب خوف ہے تو پھر تو نافرمانی کیسے کریں گے، ڈر کیسے ہوگا؟ اگر وہ گناہ بھی کرتا ہے تو پھر اس بات میں وہ جھوٹ ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اگر تجھے ڈر ہوتا تو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، اور جب امید ہوتی ہے تو پھر اس پر
اللہ کے احکام کو جو عبادات کی صورت میں ہیں وہ ان پر عمل کر کے دن رات اپنے درجے اور رتبے بڑھاتا چلا جاتا ہے، جہنم سے دور اور جنت سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا روزہ یہ ایسی چیز ہے جس کا بدلہ میں دوں گا، باقی نیک اعمال کا بدلہ فرشتوں سے کہہ دوں گا ان کو دے دیں، اور نیک جو روزے کا بدلہ ہے یہ میں خود اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ یہ کتنی جلسے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ سندیں تقسیم ہوتی ہیں تو کوئی بزرگ بلایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے سند دلوائی جاتی ہے، سر پہ پگڑی بنوائی جاتی ہے، یا دنیا کی لائن کے بڑے ہوں تو پھر دنیا کے لائن کے بڑے بھائی وزیر اعظم آ گیا، صدر آ گیا، فلانا آ گیا، اس کے ہاتھ سے دلوایا جاتا ہے۔ تو کتنی خوشی ہوتی ہے اس بچے کو بھی کہ دیکھو مجھے یہ انعام فلاں بزرگ نے دیا تھا، اگرچہ پیسے ان کے لگے ہوئے ہیں اپنے، لیکن اس کے صرف ہاتھوں سے۔ تو یہ بڑی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کا بدلہ میں اپنے ہاتھ سے دوں گا۔ اور ایک روایت میں وَأَنَا أُجْزَى بِهِ بھی ہے، یہ یوں بھی پڑھا گیا، لفظ تو ایک جیسا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں دو طریقے ہیں، ایک مطلب میں نے بتا دیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ ایسی عبادت ہے اس کا بدلہ میں خود ہوں، اور جس کا بدلہ اللہ ہو جائے تو اس کا تو سب کچھ ہو گیا، اس کا تو سب کچھ ہو گیا۔ تو اس واسطے یہ روزہ بڑی قیمتی چیز ہے۔ گرمی کا بہانہ بنا کر لوگ روزے نہیں رکھتے اور کہیں کام کرنے، بھائی 11 مہینے کماتے ہو تو اس مہینے میں اگر کام کے ساتھ تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کام کو آگے پیچھے کر لو، ٹھنڈے ویلے کر لو، یا اس مہینے میں نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں۔ کچھ کام تو ایسے ہے نا وہ اتنے مشکل نہیں ہوتے، ساتھ روزہ بھی رکھی جاؤ، اور جناب اپنے کام بھی دفتر میں جائے تو کیا مشکل ہے، دفتر میں جانا ہے نا، دکان پہ جانا ہے، وہاں بھی ٹھنڈ میں مشکل ہوتی ہے مزدوروں کو، یہ جو دھوپ میں اتنے کام کرتے ہیں مشکل ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ 11 مہینے تو تم نے خوب کمایا، اگر یہ کام ٹھنڈے ویلے کچھ کر لو، بعض دفعہ وہ ہوتے ہیں اپنا ٹھیکیدار ہوتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں یار دوپہر کو دن کو سویا کرو، تو کچھ 2-3 گھنٹے ٹھنڈے ویلے کر دیا کرو، رات شام کو آگے پیچھے کر دیا کرو، تو ہو سکتا ہے اس کا قصور پھر اگلے مہینے میں نکل جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، گزارا کر سکتا ہے تو وہ چھوڑ دے کام، 1 مہینہ چھوڑ دے، اپنی آخرت بنائے۔ 11 مہینے دنیا بناتا رہا تو 1 مہینہ تو آخرت بھی بنا لے۔ لیکن ہم نے دیکھے ہیں ایسے لوگ بھی مزدوری بھی کرتے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، تواری اٹھا رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، گندم کاٹ رہے ہیں۔ آج کل تو گندم مشینوں سے کاٹی جاتی ہے، آسان ہو گیا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ لوگ جو ہے ٹھنڈے کپڑے کر کے سر پہ لپیٹ لیتے اور جناب اپنے ہاتھوں سے دراتی کے ساتھ گندم کاٹ رہے سارا دن۔ تو آخرت کی فکر ہو جائے تو آئندہ کی جو مشکلات ہیں ان پر نظر بھی ہو جائے تو یہ مشکل کوئی نہیں ہے، یہ اس کے مقابلے میں کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بہت آگے مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی ایک چھوٹے سے گناہ جس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے اگر اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے تو انصاف ہے، ظلم نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں۔ تو بہرحال ایک فضیلت حدیث پاک میں آ گئی کہ انا اجزا بھی، میں اس کا آپ ہی بدلہ ہوں، جس کا اللہ بدلہ ہو جائے، جنت بھی اس کی اور جنت کی نعمتیں بھی اس کی، دنیا بھی اس کی اور آخرت بھی اس کی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اس روزے کے اندر۔ اور اگلا جملہ حدیث کے اندر فرمایا للصائم فرحتان،
روزے دار کو دو خوشیاں میسر ہوتی ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی روزہ افطار کرنے کے وقت حاصل ہوتی ہے، سارا دن روزہ رکھا، پیاس زوروں پہ ہے، بھوک زوروں پہ ہے، گرمی کا دن تھا، بڑا لمبا دن تھا، کام بھی کرتا رہا، وہ کھانے پینے کے لیے دل بھی کرتا ہے، لیکن اس نے ہمت ماری ہے، روزے کو توڑ چڑھایا تو انتظار کر رہا تھا کہ جو ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے اجازت میں دن غروب ہوگا تو میں پیوں گا بھی اور کھاؤں گا، تو کتنا خوش ہو جائے گا، اس کو فرحت حاصل ہو جائے گی، کھا پی کے اس کو آرام ہو جائے گا، پیاس ختم ہو جائے گی اور بھوک اس کی ختم ہو جائے گی، کمزوری اس کی ختم ہو جائے گی، بڑا خوش ہو جائے گا۔ فرمائے خوشی تو نقد روزانہ افطاری کے وقت اس کو حاضر ہوتی ہے روزے دار کو، اور وہ فرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملاقات کرے گا، تو پہلے ہی بتا دیا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دے گا، اتنا دے گا، وہ خوش ہو جائے گا، بڑی خوشی ہوگی، اس کو بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ تو یہ دو خوشیاں، اور یہ روزے دار اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کسی کے منہ سے بدبو آئے تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، منہ اپنا پھیر لیں گے، یہ اس کے منہ سے یار بدبو آ رہی ہے، کوئی پسند نہیں کرتا، خواہ اپنا قریبی عزیز ہو، بیوی ہو، خاوند ہو، تب بھی منہ مروڑ دیتے ہیں، بچے ہوں، یہ منہ میں بدبو آ رہی ہے، تو یہ، اور جس کو وہ اگر نفرت نہیں ہے تو یہ بہت پیار کی علامت ہے کہ باوجود اس کے کہ بو آ رہی ہے لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ منہ نہیں پھیرتا، تو یہ بڑی محبت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کے منہ سے جو بھوک کی وجہ سے پیٹ سے ایک پھونک اٹھی تھی اور اس کی وجہ سے ایک بوسی محسوس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ محبوب ہے جتنا تمہیں کستوری کی خوشبو محبوب ہے۔ تو یہ محبوب کوئی ہو تو اس کی یہ بو جو ہے وہ پسند آتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ تو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پیار کرتے ہیں، تو لہذا روزے کو ضرور رکھنا چاہیے، ہیلے بہانے نہیں بنانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے اور اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ آمین۔